بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ 2 روز قبل پہلے میں نے کہا تھا کہ کون ہوگا وائس چیف اور چیف آف ڈیفنس جنرل، تو 2 روز کے وقفے کے بعد 3 ایشوز پہ آج بات ہوگی۔ تھوڑا سا لمبا ویلاگ ہوگا۔ پہلا، ISPR اپنا بیانیہ بنانے میں کیوں ناکام ہے، وائس چیف اور چیف آف جنرل اسٹاف کون سا ہے، ڈیفنس جنرل، اور تھرڈ اینڈ لاسٹ 5 لیفٹیننٹ جنرل کون سے نئے ہیں اور کون سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں ISPR پہ۔ نیریٹو بنانے میں احمد شریف صاحب کیوں ناکام ہیں؟ میں 99 سے ہی شروع کرتا ہوں کہ 99 سے لے کے 2024-25 تک میں آتا ہوں کہ اس وقت 99 میں جب شروع میں راشد قریشی کو جب وہ منگلہ میں CS تھے ان کو سپر سیڈ کیا گیا تو ان کو ISPR میں لگایا گیا، اور منگلہ کی کور کمانڈ کر رہے تھے اس وقت پرویز مشرف، اور جہانگیر کرامت تھے آرمی چیف۔ تو کچھ 4 ماہ کے بعد جب جہانگیر کرامت ریزائن دے جاتے ہیں تو پرویز مشرف صاحب آرمی چیف بنتے ہیں، تو راشد قریشی کو وہ پوسٹ آؤٹ ہوئے تھے ایز اے ڈائریکٹر، لیکن ان کو کرنٹ چارج دے دیا جاتا ہے DG ISPR کا۔ بعد میں نیچرلی GL پہ ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت سب کو پتا ہے جنگ لگی ہوئی تھی، اور روزانہ کی بنیاد پہ راشد قریشی، مشاہد حسین اور مرحوم فارن آفس کے پیرزادہ صاحب تھے، وہ بریفنگ دیتے تھے۔ تو ان کے نیچے 2 افسران ہوتے تھے، کرنل منصور، کرنل سہولت رضا، جو ان کو پیٹرنائز کرتے تھے۔ اس کے بعد راشد قریشی چلے جاتے ہیں اور شوکت سلطان آ جاتے ہیں۔ شوکت سلطان کورس میٹ ہوتے ہیں بریگیڈیئر سہولت رضا کے، اور بریگیڈیئر سہولت رضا ان کے آنے کے بعد مہینے کے بعد چلے جاتے ہیں، اور کرنل منصور اور ایک بریگیڈیئر صاحب، صرف اونلی 1 بریگیڈیئر ہوتا تھا اس وقت بریگیڈیئر سہولت رضا کے بعد، شاید وہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ عظمت آئے تھے، تو وہ ان کو چلاتے ہیں۔ لیکن عظمت کی جگہ پہ کرنل عتیق اور کرنل مجتبیٰ ترمذی شوکت سلطان کو پوری طرح لاجسٹک سپورٹ اور فوجی سپورٹ دیتے ہیں، اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد کچھ دیر کے لیے وحید ارشد آتے ہیں۔ وحید ارشد کے دور میں بھی مسٹر عتیق فل کرنل اور مسٹر مجتبیٰ ترمذی فل کرنل کے طور پہ ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں، اور نلائق بریگیڈیئر عظمت بھی ہوتے ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد وحید ارشد کچھ دیر کے بعد چلے جاتے ہیں تو اطہر عباس آ جاتے ہیں۔ اس وقت تک فل کرنل عتیق اور فل کرنل مجتبیٰ ترمذی یہ پرموٹ ہو کے بریگیڈیئر بن جاتے ہیں، تو ان کو وہ لاجسٹک اور فوجی سپورٹ دیتے ہیں، دونوں بریگیڈیئر صاحبان، اور وہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد عاصم باجوہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت ISPR کی پوسٹ کو B کیٹیگری سے A کیٹیگری کر دیا جاتا ہے، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بریگیڈیئر عتیق اور لیفٹیننٹ کرنل شفیق اور ان کو بریگیڈیئر مجتبیٰ ترمذی چلے جاتے ہیں وار کے لیے اور PhD کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر انوار کو لایا جاتا ہے۔ بریگیڈیئر انوار اور یہ ان کو لاجسٹک سپورٹ، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے عاصم باجوہ صاحب۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آصف غفور، ان کو بھی عتیق، بریگیڈیئر عتیق اور بریگیڈیئر جو تھے انوار، یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل شفیق جو ہے اس وقت وہ فل کرنل بن جاتا ہے، اور زیادہ تر کام وہ کرتا ہے۔ انوار بھی چلا جاتا ہے کیونکہ وہ 78 PMA لانگ کورس کے ہوتے ہیں، وہ 73rd کے تھے عتیق اور 75th کا تھا انوار، یہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ ایک ریٹائر ہو جاتا ہے اور ایک DG میڈیا ISI بن کے چلے جاتے ہیں مسٹر انوار۔ تو یہ ان کو
چلاتے ہیں. اس کے بعد شفیق بریگیڈیئر بن جاتے ہیں اور بابر افتخار آ جاتے ہیں، اور پورے ٹنیور میں اس وقت یہ 4-5 بریگیڈیئر صاحبان وار ہو چکے ہوتے ہیں. جو تعداد تھی 2 کی وہ تقریباً 5-6 کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں شفیق احمد شریف صاحب، اور تقریباً یہ آدھی درجن کے قریب بریگیڈیئر صاحبان ہیں. کیونکہ یہ جب بھی نیریٹو بناتے ہیں، یہ نیریٹو نہیں بناتے، یہ کاؤنٹر نیریٹو بناتے ہیں. جانا چاہیے یونیورسٹی میں، میڈیکل کالجز میں، لیکن احمد شریف صاحب انتہائی شریف افسر ہیں، انتہائی بھلے مانس ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پی آر میں وہ پی آر نہیں کرتے، اینٹی پی آر کرتے ہیں. کیونکہ ان کو لاجسٹک سپورٹ کرنے والے وہ تھے اپنے غضنفر، اور ابھی دلاور آ گئے ہیں. دلاور ہے یا نادر ہے، نادر دلاور. تو یہ ان کو سپورٹ کر. کل ایک بریفنگ تھی، ایک چھوٹی سی بریفنگ تھی. کیا اس نے کہا یہ ٹیلی فون نادر کر رہا ہے، تو آپ نہ جائیں، یوں نہ ہو وہ نہ ہو. وزیر اعلیٰ کے پی نے کیا کر لینا تھا. یہ احمد شریف صاحب کے لیے جو ہے نا انتہائی، میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، ان کے سسر بڑے کیا کہتے ہیں بڑے اسٹرانگ افسر تھے، ایس ایس جی کے کمانڈر تھے، اور ان کی دلیری بہادری کو کوئی وہ نہیں کر سکتا. وہ نیچرلی فادر ان لا تھے، وہ فادر تو تھے نہیں، ان کے فادر ایک سائنٹسٹ تھے. یہ تو ہے آئی ایس پی آر کی کہانی، کہ اب جو آئی ایس پی آر کا نیریٹو ہے وہ بری طرح ختم ہو چکا ہے، اور اتنا جنگیں جیتنے کے بعد بھی ہم اپنا نیریٹو نہیں بنا پا رہے. دوسرا، یہ میں نے بیک گراؤنڈ بتایا آپ کو. دوسرا میں نے اس دن بتایا کہ 31 سال سے میں نے ہو ول سکسیڈ جنرل بیگ لکھا تھا، اور جنرل آسم نواز جنجوعہ کا میں نے لکھا تھا. اس وقت میں سٹنگر کورسپونڈنٹ تھا فرنٹیئر پوسٹ کا. سٹوری ہٹ ہوتی ہے، گجرانوالہ پوسٹ بھائی سہیل رانا ابھی بھی موجود ہے. اس کے بعد جتنے چیفز آئے ہیں، جس چیف کا کہا ہے وہی بنا ہے. یہ کوئی اللہ میاں کی کرم نوازی ہوتی ہے. اور اب میں ڈے بیفور یسٹرڈے میں نے کہا تھا میں 24 گھنٹے کے بعد بتاؤں گا، لیکن میں نے 36 گھنٹوں کے بعد آپ کو آج 6-7 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں. پچھلی میں نے ہسٹری دی تھی کہ کس کو فیلڈ مارشل نے یا کس کو مارشل ایڈمنسٹریٹر نے وائس چیف بنایا، اور وہ انہوں نے کیسے خراب کیا. پہلے نمبر پہ عاصم ملک صاحب ہیں جو ڈی جی آئی ہیں. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہیں وہ ہیں نعمان زکریا جو منگلہ کی کمانڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد ظفر اقبال ہیں جو ایئر ڈیفنس کے ہیں، وہ ایئر ڈیفنس کی کمانڈ کر رہے ہیں. آسن گلریز ہیں ملتان بے کور کمانڈ کر رہے ہیں. شاہد امتیاز ہیں 19 AK والے، وہ ایم ایس ہیں. اور اس کے بعد سید عامر رضا ہیں، وہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں. اور انعام حیدر ہیں، ان کو میں نکال دیتا ہوں کیونکہ وہ انجینئرنگ کور کے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ چیف آف وائس چیف کے ساتھ اور ڈیفنس جنرل کی پروموشن کے ساتھ. ان 6 افسروں میں یا 7 افسروں میں کون بنتا ہے؟ 2 افسر او ٹی ایس کے ہیں، چیف آف جنرل سٹاف دونوں 22 او ٹی ایس کے ہیں، 22 او ٹی ایس 22 او ٹی ایس. یہ دونوں افسران ہیں، ایک ریجمنٹ کا ہے، ایک آرمڈ کور کا ہے. نعمان زکریا جو ہیں وہ بڑے سٹرونگ افسر ہیں، بڑے ڈی جی ایم او بھی رہے، بڑی کمال کی ان کی پرسنالٹی ہے، اور کافی چیزوں پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. 3 افسران یہ ہیں. چوتھا جو گلریز ہے وہ فرنٹیئر فورس کا ہے، ملتان میں کور کمانڈ کر رہا ہے. آرمی چیف بھی فرنٹیئر فورس کے ہیں، 23 FF کے ہیں. اور گلریز میرے خیال سے جو افسر ہیں وہ ہیں فیاض حسن شاہ فورس سندھ ریجمنٹ سے ہے، اور جو گلریز نعمان زکریا 11 کیولری کے ہیں، اور 12 بلوچ کے ہیں مسٹر عاصم ملک. گلریز جو ہیں شاہد امتیاز یہ 19 AK کے ہیں، 6 لانسر کے ہیں، او ٹی ایس کے چیف آف جنرل سٹاف ہیں. یہ افسران ہیں. جو احسن گلریز ہے وہ 9 FF کا افسر ہے. یہ 6-7 افسر ہیں جن میں سے 2 نے بننا. میں جو شاہد امتیاز ہیں وہ
वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए बड़े ही फेवरेट अफसर हैं, धीमे मिजाज के हैं, एजेके से उनका तल्लक है, और दूसरे अफसर हैं जो बन सकते हैं वो आसिम मलिक साहब हो सकते हैं, या आसिम मलिक को डिफेंस जनरल बना दिया जाए और इसको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए। लेकिन जो तीसरा एक अफसर है फयाज शाह, जो फोर्स सिंध रेजिमेंट जिसकी यूनिट है, जो एल तिशी भी है, इन 3 अफसरों में 2 अफसरों को सिलेक्ट किया जाएगा और ये आने वाले 48 घंटों में इनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और जो मैंने कहा है कि 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स बनेंगे, 5 लेफ्टिनेंट जनरल मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं एक दफा फिर आपको उनके नाम मैं बता देता हूं कि ये 20 अफसरान हैं जिनमें से 5 ने बनना है। वाजिद अजीज डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 86 PMA लॉन्ग कोर्स है इनका, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 2 साल 4 महीने से वो है। कामरा नजीर मलक है, 68 बलूच है, नहीं बनेंगे। एहसान अली है, 55 बलूच रेजिमेंट है, 86 PMA लॉन्ग कोर्स है, वे भी आजकल एडिशनल सेक्रेटरी हैं। इफ्तिखार हुसैन चौधरी है, 100% बनेगा, 86 PMA लॉन्ग कोर्स है इसका, 30 SP इसकी यूनिट है। PMA ककूल को ये कमांड कर रहा है। जवाद काजी को चंद दिनों पहले ही उन्होंने लगाया यहाँ पर उसका कैंटोनमेंट मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट का DG, नहीं बनेंगे। इसी तरह चौधरी आमर अजमल है, 45 बलूच रेजिमेंट है इसकी, वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ए है, 90% इनकी उम्मीद है कि ये बन जाएंगे। मोहम्मद रजा एजाद है, इसरा में है, और अपनी जो कोर्स को वो सॉर्ट ऑफ ऑनर है, NDU में है और पॉसिबिलिटी है कि वो भी बन जाएगा। इसी तरह सैयद आसिफ हुसैन है जो 85th PMA लॉन्ग कोर्स का है, DG प्लान्स HRD DG है, AG ब्रांच में है, देखते हैं 50-50 चांस है। कामरान तबरेज है जो ISPR में मौजूद हैं और वो इस वक्त 50-50 चल रहे हैं, वो भी 47 बलूच रेजिमेंट के हैं। दोस्त चांडियो हैं, बिल्कुल 0 है उनकी प्रमोशन का। और इसी तरह मंशा है, 85th PMA लॉन्ग कोर्स का, नहीं बनेंगे। अरशद महमूद है, DG डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स, DG DSF रावलपिंडी है, नहीं बनेंगे। अब्दुल मोईद है, 27 कैवलरी इसकी यूनिट है, 29 कैव इसकी यूनिट है इस वक्त, वो DG और नारकोटिक्स है, नहीं बनेंगे। शाहिद मंजूर नहीं बनेंगे, आदिल रहमानी नहीं बनेंगे, फहीम आमर नहीं बनेंगे। शहबाज तबस्सम पहले ही सुपरसीड हो चुके हैं। इसी तरह 2 अफसरान हैं 84 PMA लॉन्ग कोर्स से, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। एक को 12 डिव की कमांड से हटा के खुडे लैंड लगाया हुआ है। जो थे वो उनके साथ बड़ा अरसा गुजारा है बाजवा साहब के साथ, उन्होंने आजकल उनको ऑलमोस्ट साइड कॉर्नर किया है। दूसरे दिलावर हैं, 84 PMA से 80% उनका चांस है। इन 5 अफसरों का जिनका मैंने बताया है, 20 अफसरों के नाम गिनाकर इनमें से 5 अफसर जो मैंने बता दिए हैं वो 3 स्टार जनरल होंगे। और अगर आसिम मलिक साहब 4 स्टार जनरल प्रमोट हो जाते हैं तो मैं 24 घंटों के बाद बताऊंगा कि DG ISI कौन होगा और DG MI कौन होगा और DG ISPR कौन होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आप बार बार YouTube को सब्सक्राइब करें।